السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ انشاءاللہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ قرآن و تجوید کے سبق میں آج ہم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تشدید کے بارے میں۔ تشدید کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کو ایک نشان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، یہ ایک علامت ہے۔ یہ 3 سروں والی، 3 دانتوں والی، جس طرح سین کے سرے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح یہ چھوٹی سی کسی بھی حرف کے اوپر لگی ہوتی ہے۔ جیسے لفظ اللہ ہے تو اس کے اوپر اکثر یہ ایسے لکھا ہوتا ہے اللہ، ٹھیک ہے، لفظ اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے 2 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں تشدید۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ اس کو شد بھی کہا جاتا ہے، تشدید بھی کہا جاتا ہے۔ آپ دونوں یہ اس کے نام لے سکتے ہیں، شد بھی کہتے ہیں اسے اور تشدید بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو پڑھنے کا آج طریقہ سیکھیں گے، تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشدید، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے، جیسے یہ با کے اوپر تشدید ہے تو ہم با کو کہیں گے با مشدد، یعنی جس کے اوپر تشدید ہو وہ حرف مشدد ہوتا ہے۔ وہ حرف کیا ہوتا ہے؟ مشدد، یعنی کہ اس کے اوپر تشدید ہے، ٹھیک ہے، با مشدد ہے۔ اسی طرح اگر لام کے اوپر تشدید ہے تو ہم کہیں گے لام مشدد، اگر جیم کے اوپر تشدید ہے تو ہم کہیں گے جیم مشدد، نون مشدد۔ تو اسی طرح جن حروف کے اوپر تشدید یا شد ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مشدد، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم اس کو پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ تشدید والے حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ اپنے بات ذہن میں رکھیں کہ جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حرف 2 بار لکھا ہوا ہے اور اس کو ہم نے ملا کے ایک کر دی ہے، یعنی وہ حرف 2 بار پڑھا جائے گا، جوڑ کرتے ہوئے، ہجے کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے یہ دیکھیں۔ یہ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو بہت امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی قرآن پاک پڑھنے میں غلطیاں نہیں ہوں گی۔ تشدید جو ہے کہ تھوڑا سا پڑھنے میں اس کو مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر یہ آپ صحیح طریقے سے اس کی بیسک سیکھ لیتے ہیں، بنیاد اگر آپ کی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی قرآن پاک پڑھتے ہوئے۔ اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ، یہ با کے اوپر کیا ہے؟ تشدید۔ با کیا ہے؟ مشدد۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ با فتحہ۔ اب ہم نے ایک بار اس کو پیچھے والے کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہوتا ہے اور ایک بار اس کی اپنی حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار ہم نے با کو پچھلے والے کے ساتھ ملانا ہے، پیچھے اس کے کچھ بھی ہو، چاہے جیم ہو، چاہے نون ہو یا کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ مشدد حرف سے پیچھے والا جو ہوتا ہے ہم نے اس کے ساتھ ملانا ہے، اس کی فتحہ کسرہ یا دمہ جو بھی اس کے اوپر ہو اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، اور دوسری بار اس کے اپنے اوپر جو حرکت ہوگی اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ حمزہ با فتحہ با فتحہ با، کیا بنا؟ اب با۔ اب ہم اب با نہیں پڑھیں گے، یہ چونکہ ایک حرف کو 2 بار ہم پڑھ رہے ہیں تو دونوں کو ہم مکس کر دیں گے۔ ہم ان دونوں کو تھوڑا سا دباؤ کے ساتھ تشدید کو پڑھتے ہیں، اس پر تھوڑا سا ایک لمحہ کے لیے ہم رک کر پھر پڑھتے ہیں اب با، ٹھیک ہے، اب با۔ اسی طرح یہ دیکھیں حمزہ جیم فتحہ جیم کسرہ جی، کیا بنا؟ جی۔ اج جی نہیں پڑھیں گے کیونکہ تشدید کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس لفظ پر تھوڑا سا ہم ایک لمحے کے لیے ذرا سا ہم رک کے تو اس کو دباؤ کے ساتھ پڑھیں گے اج جی۔ اجی نہیں پڑھیں گے، اج جی، ٹھیک ہے۔ آپ کس کو پڑھیں گے؟
فا سین فتحہ فس سین فتحہ سا کیا بن گیا؟ فس سا کیا بنا؟ فس فس سا نہیں پڑھنا، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ فس سا. اسی طرح با شین فتحہ بش شین فتحہ شا کیا بنا؟ بشا کیا بنا؟ بشا بشا. اب ہم اس کی مثالیں قرآن پاک میں سے بھی دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے اس پورے لفظ کے اندر کس حرف کے اوپر تشدید ہے، کون سا حرف جو ہے جو مشدد ہے، کاف با یا را؟ شاباش، یہاں پر با مشدد ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ کاف با فتحہ کب با فتحہ با کب با، اور آگے غا فتحہ را کیا بن گیا؟ کب بارا. ٹھیک ہے، تشدید کو ہم نے کب بارا نہیں پڑھنا، کیسے پڑھنا ہے؟ کب بارا کب بارا. اسی طرح یہ لفظ پڑھیں، سین خا فتحہ، پہلے ہم پچھلے والے کے ساتھ ملا کے اس کی فتحہ کسرہ یا دمہ جو بھی اس کے اوپر ہے اس کو پڑھیں گے. سین خا فتحہ سخ خا فتحہ خا سخ خا را فتحہ را کیا بنا؟ سخارا سخارا. ٹھیک ہے، آپ نے تشدید والے حروف کو بہت دھیان سے پڑھنا ہے. فا جیم دمہ فج فا جیم دمہ، یہ دیکھیں فا کے اوپر دمہ ہے تو ہم پہلے فا اور جیم کو ملا رہے ہیں. فا ہم کیوں ملا رہے ہیں؟ کیونکہ جیم مشدد ہے، جیم کے اوپر تشدید ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ جس حرف کے اوپر تشدید ہو اس کو پیچھے والے کے ساتھ ملا لیتے ہیں. اب ہم پڑھیں گے فا جیم دمہ فج جیم الف فتحہ جا کیا بن گیا؟ فجا. را کسری فجاری فجاری. تا فتحہ حت تا الف مکسورہ تا کیا بنا؟ حت تا. آپ نے حت تا نہیں پڑھنا، کیسے پڑھنا ہے؟ حت تا. جس حرف کے اوپر تشدید ہوگی ہم اس کو تھوڑا سا دباؤ کے ساتھ پڑھیں گے، اس پر ایک لمحہ کے لیے رکیں گے پھر اس کو پڑھیں گے. اب پا اج جی کب بارا فس بش سخارا فجاری حتی
حتا نہیں ہے یا فجاری نہیں ہے، فجاری حتی۔ اب آپ نے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ جہاں پر بھی قرآن پاک میں میم اور نون، میم اور نون مشدد ہوں گے، ان کے اوپر تشدید ہوگی، تو آپ نے ان دونوں کو غنہ کر کے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے زیادہ ان پر رکنا ہے اور غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے میم مشدد ہے تو ہم پڑھیں گے عین میم فتحہ عم، میم فتحہ ما، کیسے پڑھا؟ عم عم۔ اسی طرح نون مشدد ہے، حمزہ نون کسرہ ان، نون فتحہ نا، ان ان۔ میم مشدد اور نون مشدد جب بھی ہم پڑھیں گے اس پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، اس کو تھوڑا سا ہم زیادہ وقت دیں گے، زیادہ ٹائم دے کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کا سبق تھا ہمارا، ہم نے پڑھا ہے تشدید کے بارے میں۔ تشدید کسے کہتے ہیں؟ شد کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس حرف کو کیا، اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ کیا کہتے ہیں؟ مشدد، ٹھیک ہے؟ لفظ اللہ ہے تو لفظ اللہ میں بھی اللہ ہم اس کو نہیں پڑھتے، اللہ پڑھتے ہیں۔ لفظ اللہ کے لام کے اوپر تشدید ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لام 2 بار ہے، ٹھیک ہے؟ لکھنے میں یہ 1 بار آتا ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو اس دونوں کو ہم مکس کر دیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے، 1 لمحہ کے لیے اس پر وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ، اللہ نہیں ہم پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو آپ قرآن پاک کے ذریعے بھی دہرا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی مشدد حروف ہیں ان کو اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔